السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے ولادت مصطفیٰ کا جشن ہم سب مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ہم ولادت مصطفیٰ کا جشن کیوں نہ منائیں؟ دیکھیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ المحدثین حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کیسا ہے، تو آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق فرمایا کہ ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام نے خود یوم موسیٰ منایا، یوم نوح منایا، تو پھر مسلمان یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائے؟ یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائے؟ جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ سبوں کو ملتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ دیکھیے، احادیث مقدسہ کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا حضرت عباس نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے ان کا حال پوچھا، تو ابو لہب نے کہا کہ میرا حال بہت برا ہے، میں سخت عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب بھی دوشنبہ یعنی پیر کا دن آتا ہے، اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اس طرح کہ میری انگلی سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، جسے پی کر میں سیراب ہو جایا کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ فائدہ تمہیں کیسے مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشخبری میری باندی سویبہ نے مجھے دی، تو اس وقت میں اتنا خوش ہوا تھا کہ اسی خوشی میں نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، لہٰذا اسی خوشی منانے کا یہ صدقہ ہے کہ جب بھی ولادت مصطفیٰ کا دن آتا ہے، میری قبر میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، میری قبر میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت امام نبوی
ریاض الصالحین میں اور امام بغوی شرح السنہ میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بے ایمان کے اعمال صالح کا کوئی اجر نہیں ہوتا، بے ایمان کے اعمال صالح کا، نیک اعمال کا کوئی اجر نہیں ہوتا، لیکن یہ خاص کر حضور کے اکرام میں اللہ کا کرم ہے کہ اگر کوئی بے ایمان بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی مناتا ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک بے ایمان کو جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ایک ایمان والے کو جشن میلاد مصطفیٰ کا فائدہ کیوں کر حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ غور کریں کہ جب ابو لہب نے خوشی منائی تھی تو حضور کو نبی جان کر نہیں، اپنا بھتیجا جان کر خوشی منائی تھی۔ تو جب بھتیجا سمجھ کر ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا فائدہ مل سکتا ہے تو حضور کو نبی سمجھ کر جو خوشی منائے، حضور کو رسول اللہ سمجھ کر جو ولادت مصطفیٰ کی خوشی منائے، اسے اس کا فائدہ کیوں کر نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منایا کرو۔ خوشیاں ہم ہر جائز طریقے سے منائے، جلوس کے ساتھ بھی منائے اور پرچم کے ساتھ بھی منائے۔ دیکھیے زرقانی اور خصائص کبریٰ کی روایت ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی ولادت کی رات دیکھا کہ آسمان سے ہزاروں فرشتوں کا ایک جلوس زمین پر اتر رہا ہے، جن کے ساتھ 3 ہرے رنگ کے جھنڈے بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک جھنڈا مشرق کی جانب نصب کر دیا، ایک جھنڈا مغرب کی جانب نصب کر دیا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی نصب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے جلوس کے ساتھ جھنڈا بھیج کر یہ ظاہر فرما دیا کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈا لہرانا یا جلوس نکالنا یہ کوئی ناجائز و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اس طرح مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے بھی رہیں گے۔ یہ عیدوں کی عید ہے۔ حضور کی ولادت کی جو تاریخ ہے یہ عیدوں کی عید ہے، یہ سب سے بڑی عید ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری شریف کے اندر 4 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں جو یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ ہمارے توریت میں ہوتی تو اس کے نزول کے دن کو، اس کے اترنے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ میں پہلے سے ہی اس تاریخ میں 2 عیدیں منا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہودی بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا کہ میں ایک عید کی بات کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سے ہی 2 عیدیں منا رہا ہوں، تو وہ کیسے؟ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اس طرح کہ یہ آیت جب اتری تو وہ جمعہ کا دن تھا
اور یوم عرفہ کا دن تھا، لہٰذا ہمارے نزدیک جمعہ بھی عید کا دن ہے اور یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق اعظم کے نزدیک قرآن مقدسہ کی ایک آیت نازل ہو جائے تو وہ عید کا دن بن جائے۔ تو جس دن خود پورے قرآن والے نبی تشریف لائے، جس دن خود صاحب قرآن تشریف لائے، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے صدقے ہی ہر چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہر چیز ہمیں ملی ہے۔ تو گویا یہ عیدوں کی عید ہے، حضور نہیں آتے تو کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بہتر و بالا بنایا ہے۔ جبھی تو حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، کیونکہ آپ کے جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا ہے، گویا آپ کو ایسا صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت کا عشق ہے۔ اب کوئی زمانے کا عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے تو اپنے عشق کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ حضور کے جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے حضور کے علاوہ کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا۔ تو پھر یہ بات کیسے صاف ہو سکتی ہے کہ حضور کے جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، کسی کو نہیں پیدا کیا؟ تو حضرات، ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے ہیں بلبل سدرہ حضرت روح الامی کی بارگاہ میں عالم تصورات میں محو ہو کر بلبل سدرہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ وہ بلبل سدرہ ہے جنہوں نے تمام کو دیکھا ہے، یعنی تمام انبیاء کو دیکھا ہے، تمام مرسلین کو دیکھا ہے، تمام کائنات کو دیکھا ہے۔ بلبل سدرہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں، اے بلبل سدرہ، اے روح الامین، آپ نے تو سب کو دیکھا ہے، آپ نے تو تمام انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے، آپ نے تمام دنیا، تمام آسماں کو دیکھا ہے، آپ بتائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے؟ تو بلبل سدرہ کا یہی جواب ہوگا، وہ دنیا والوں سنو، یہ حقیقت ہے کہ میں نے صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے، نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے، خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، ذبیح اللہ کو بھی دیکھا ہے، کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے، روح اللہ کو بھی دیکھا ہے، حبیب اللہ کو بھی دیکھا ہے، تمام انبیاء و مرسلین کو بھی دیکھا ہے، تمام کائنات کو دیکھا ہے، لیکن جیسا میں نے حضور کو دیکھا ہے ویسا کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلبل سدرہ کہتے ہیں کہ سنو، میں نے حضور کے جیسا مشرق میں ڈھونڈا، میں نے حضور کے جیسا مغرب میں ڈھونڈا، میں نے حضور کے جیسا جنوب میں ڈھونڈا، میں نے حضور کے جیسا شمال میں ڈھونڈا، میں نے حضور کے جیسا دنیا کے خطے میں ڈھونڈا،
لیکن جیسا میں نے حضور کو پایا ویسا کسی کو بھی نہیں پایا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جیسا اپنے محبوب کو بنایا ویسا کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت یوں کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ غور کرے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے دن اور ایسے مہینے میں پیدا فرمایا جس کا پہلے سے کوئی خاص وقار نہیں تھا، جس کا پہلے سے کوئی خاص مرتبہ نہیں تھا، کیونکہ دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا۔ مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پیدا نہیں فرمایا۔ جس وادی پربہار میں سب سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے اس وادی پربہار کا نام فلسطین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فلسطین کی لہلہاتی وادی میں بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اور جس خاندان میں سب سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے اس خاندان کا نام خاندان بنی اسرائیل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خاندان بنی اسرائیل میں بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اور جس دن کو عظمت والا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو مرتبے والا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو خود اللہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ دن یوم عاشورہ ہے۔ وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے لوح و قلم کی تخلیق فرمائی، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے آدم و حوا کی تخلیق فرمائی، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائی، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائی، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلت سے سرفراز فرمایا، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسماں پر اٹھایا، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی عطا فرمائی، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، وہ عاشورہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسماں پر اٹھایا۔ اس عظمت و برکت والے دن میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا نہیں فرمایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے دن اور ایسے مہینے میں پیدا فرمایا جس کا پہلے سے کوئی خاص وقار نہیں تھا، جس کا پہلے سے کوئی خاص رتبہ نہیں تھا؟ تو سنو مسلمانوں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جمعہ کے دن میں پیدا فرماتا تو زمانے کے کچھ عقل مند یہ کہتے کہ جمعہ کی وجہ سے رسول پاک کو عزت ملی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا فرماتا تو زمانے کے کچھ عقل مند یہ کہتے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے رسول پاک کو عزت ملی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فلسطین کی لہلہاتی وادی میں پیدا فرماتا
تو زمانے کے کچھ عقل مند یہ کہتے کہ فلسطین کی وجہ سے رسول پاک کو عزت ملی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو خاندان بنی اسرائیل میں پیدا فرماتا تو زمانے کے کچھ عقل مند یہ کہتے کہ خاندان بنی اسرائیل کی وجہ سے رسول پاک کو عزت ملی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عاشورہ کے دن میں پیدا فرماتا تو زمانے کے کچھ عقل مند یہ کہتے کہ یوم عاشورہ کی وجہ سے رسول پاک کو عزت ملی ہے۔ تو شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے دن میں، ایسے مہینے میں پیدا فرمایا جس کا پہلے سے کوئی خاص وقار نہیں تھا، جس کا پہلے سے کوئی خاص رتبہ نہیں تھا، تاکہ زمانے کے عقل مندوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ان چیزوں کی وجہ سے رسول پاک کو عزت نہیں ملی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے رسول پاک کو عظمت نہیں ملی ہے، بلکہ ان چیزوں کو رسول پاک کی وجہ سے عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے۔ رسول پاک کی وجہ سے ان چیزوں کو عظمت و عزت حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے نبی سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھیے۔ شاعر اس وقت کے منظر کو ذہن میں بساتے ہوئے یہ شعر لکھتے ہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا، صبح شب ولادت۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر جائز طریقے سے ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔